جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ کچھ بہت ہی سنجیدہ خبروں کے حوالے سے ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے آج ایک اور اپنے پلان یعنی اپنے قتل کے حوالے سے جو پلان ہے اس کی انہوں نے بات کی ہے اور یہ بتایا ہے، ایک بڑا مفصل پلان انہوں نے بتایا ہے۔ یا تو ان کے پاس ایکوریٹ خبر ہے یا پھر یہ ہے کہ ان کی ذہن کی اختراع اتنی اچھی ہے کہ وہ اس طرح کی بات سوچ لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو یہ قابل تحقیق ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج کے اس ولاگ کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ جو کہ سامنے آ چکی ہے وہ ہے آپ کی جو کورٹس کی جانب سے آج سپریم کورٹ نے یا چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اسٹیٹ میں ریمارکس دیے ہیں وہ ریمارکس بہت اہم ہیں۔ اس کے اوپر آج پارلیمنٹ کے اجلاس میں رانا ثناء اللہ نے بھی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات کا معاملہ جو ہے وہ لٹکتا ہوا پھر دکھائی دے رہا ہے۔ ہم آج ہنٹ تو دیا ہے لیکن بہرحال 3 نکات کے اوپر حکومت جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہی ہے اس خصوصی اجلاس کے اندر کہ اور کیوں کرنا چاہ رہی ہے۔ کیا پی ٹی آئی کے خلاف یا تحریک انصاف کے خلاف جو ہے کوئی بہت بڑی کارروائی ہونے والی ہے، یا اس کارروائی کو بھانپ کے ہی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج کا ویڈیو پیغام یا جو تقریر ہے وہ کی ہے۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے بیسیکلی ہم آپ کو اس کے کچھ کنیکٹیویٹی بات کریں گے۔ کیوں امریکہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں عمران خان صاحب کے ہمارے انٹرنل میٹرز کے اندر، اندرونی معاملات کے اندر، اس کے بھی اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زلمی خلیلزاد ظاہر ہے ان میں سے ایک ہیں، ان کے جو ٹویٹس آج بھی 3 ٹویٹس آئے عمران خان صاحب کی فیور میں، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ بار بار ایک بات کو جو ہے وہ ریپیٹ بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کچھ ایسا ہوا، عمران خان گرفتار ہوئے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا انٹرسٹ کیا ہے، ان کا کیا انٹرسٹ ہے۔ اور پھر ایک عمران خان صاحب کی پارٹی نے، تحریک انصاف نے امریکہ کے اندر ایک اور لابنگ فرم جو ہے وہ ہائر کی ہے، اس کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو کافی تفصیلی چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو کنیکٹ کریں سب ایک چیز ڈاٹس کے ساتھ ڈاٹس ملائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ بہت ساری چیزیں جو میں نہیں بھی کہوں گی وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج جو ہے وہ ایک خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے بہت واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ان کو مارنے کا پروگرام ہے۔ پہلے پولیس کے 5 لوگوں کو مروایا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو مرتضیٰ بھٹو شہید کی طرح جو ہے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ انہوں نے آج اپنی اس تقریر کے اندر تازہ ترین الزام لگایا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس طرح کی پلاننگ ان کے قتل کے حوالے سے جو ہے وہ کی جا چکی ہے۔ یہ یاد رہے کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی بہت سارے پلانز اپنے قتل کے بارے میں بتاتے رہے، اور ان میں سے ایک بھی پلان جو ہے وہ اللہ کرے کبھی کوئی کامیاب نہ ہو، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ضرور ہوا۔ اس حملے کے حوالے سے بھی بہت ساری شکوک و شبہات بھی موجود ہیں، لیکن بہرحال چونکہ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اس کی بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس کی جلدی آنی چاہیے تھی چیزیں سامنے، لیکن وہ بہرحال ابھی تک نہیں آ سکی ہیں، اور اس میں بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی ہے۔ جناب تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے آج یہ بات کی ہے، اور اس کے فوراً بعد تحریک انصاف نے ایک جو پولیس آفیسرز ہیں لاہور کے، جو ان کی قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے پولیس کی لاہور کے اندر، ان کے خلاف ایک کیمپین لانچ کر دی ہے۔ ان کے چہرے جو ہیں وہ بنا کے پوسٹرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیے جانے شروع کر دیے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے، اور اگر دنیا کے کسی بھی علاقے میں، کونے میں، ملک میں ایسا ہو تو اس کو ریاست کے خلاف کارروائی تصور کیا جاتا ہے۔ ان سارے پولیس افسران کے، جو کہ یاد رہے کہ عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں، جس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف یعنی وہ جو بات کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کے بالکل الٹ ہوتا رہا ہے۔ یعنی ان کے خلاف جب وہ انہوں نے کہا جی کہ میرے احتجاجی جلسوں میں مجھے ڈرٹی ہیری نے سونپا ہے، مقدمہ میرے اوپر کیا جائے گا، آج تو انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ آج کے دن میں ان کو یہ ہونا ہے یا کل ان کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی ایک کورٹ نے ان کے کچھ جو معاملہ جو حکم امتناعی تھا، یعنی اسٹے تھا ان کی ضمانت کے حوالے سے، وہ انہوں نے کینسل کر دیا ہے۔ تو ان کو اب یہ ڈر ہے کہ ان کو گرفتاری ان کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال چونکہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریاست جو ہے وہ ان کو تحفظ دے،
لہٰذا تحفظ ریاست کو دینا چاہیے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن پولیس افسران کی وہ تصویریں نشر کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں، وہ کس طرح سے ان کو تحفظ دیں گے؟ اور عمران خان صاحب کے قتل کا فائدہ کیا ریاست کو ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کلی طور پر جو ہے وہ ریاست پہ آئے گی، اور ریاست جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا. زلمے خلیل زاد نے اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کی عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہوا تو پھر یہ ہو جائے گا، انٹرنل بحران ہو جائے گا، اور بہت لمبا چوڑا. یعنی آپ حیران کن بات دیکھیے کہ پاکستان کے اندر اتنے لیڈرز جو ہیں ان کو تھریٹس ہیں، ان کے قتل کے باتیں ہوتی رہی ہیں، دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں، سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ کی طرف سے ان کے جو فارمر، ٹھیک ہے موجودہ حیثیت اس کی نہیں ہے، مگر زلمے خلیل زاد کی ایک بڑی، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خفیہ ایجنسی کے ساتھ ان کے روابط، اور ان کی پھر جو افغانستان میں ان کا ایک بڑا متنازع کردار رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی اچھے لفظوں میں ان کو یاد نہیں کیا جاتا. ان کو ابھی بھی امریکی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ مانا جاتا ہے، وہ حالانکہ وہ اس وقت حصہ نہیں ہے. ان کا یہ کہنا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک پلان لے کے سامنے آ جانا، اور اس کے بعد ان پولیس افسران کی تصویروں کو پبلک کر دینا، یہ ایک لا لیسنس اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. اور حیرت ہے کہ ریاست، ظاہر ہے جو جس طرح سے ریاست رسپونڈ کر رہی ہے اور عدالتیں رسپونڈ کر رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ یہ ملک کہاں جائے گا، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا. ایک بہت ہی حیران کن جو ہے صورتحال اس وقت جو ہے سامنے نظر آ رہی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے بھی اب ایک تو آڈیو ٹیپس کے ذریعے سے کہا جی بدنام کیا جا رہا ہے تو اس کو ہم وہ نہیں کریں گے، اور دوسرا انہوں نے آج عندیہ دے دیا ہے کہ اگر انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہوئے اور شفاف نہ ہوئے تو پھر ان کو انٹروین کرنا پڑے گا. اور یہ آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی کچھ بات چیت، وہاں اس پہ غور کیا جانا تھا کہ اجلاس جو ہے وہ الیکشنز جو ہے وہ کیسے کروائے جائیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہ معاملات سامنے آ گیا اور چیف جسٹس کی یہ ریمارکس آ گئے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو عدالتیں اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پوری، جسے کہنا چاہیے ایک بلینکٹ سپورٹ نظر آ رہی ہے جو اس وقت کی سچویشن ہے. یاد رہے کہ اس سے پہلے ایک کیس پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب کا جب انہوں نے نام لیا تو انہوں نے بھی کیا تھا کہ آپ جو قتل کا پلان ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ پیچھے کون ہے. تو وہ انہوں نے ایک توہین ہتک کا جو تھا وہ ایک یعنی ڈیفیمیشن کا کیس کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ثابت کریں، مگر اس کے اوپر بھی کوئی اپڈیٹ ابھی تک جو ہے وہ نہیں سامنے آ چکی. تو ایک نوشتہ دیوار ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ ریاستی رٹ کو جو ہے وہ چیلنج کریں. بہت ساری شکوے ہیں ریاستوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ، سب کچھ بہت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار اب اختیار کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے سپورٹ مل رہی ہے اس معاملے کے اوپر، وہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے جس کے جواب جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. پھر امریکی لابنگ فرمز جو ہیں، ایک پہلے سے ہائر کی ہوئی ہے، دوسری ہائر کر لی گئی ہے. امریکہ کے سینیٹرز کے فون آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، ان کے پیغامات آ رہے ہیں، خان صاحب کی فیور میں آ رہے ہیں. اور پھر آئی ایم ایف نے پاکستان کو جس طرح سے ٹائٹ کیا ہوا ہے اور جس طرح کی ان کی شرائط سامنے آ رہی ہے، تو یہ سب ایک عجیب سچویشن ہے جس میں کہ پاکستان پھنسا ہوا ہے. اس پہ اگر میں کچھ نہ ہی بولوں تو زیادہ مناسب ہوگا، لیکن جو اس وقت حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے. حکومت نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک اجلاس منعقد کیا ہے، جوائنٹ سیشن ہے، اس میں لوگ آئے ہیں بات کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو اس میں نہیں ہے، سینیٹرز نے بھی بائیکاٹ کیا، لیکن اس میں وہ 3 نکات بتا رہے ہیں جس کے اوپر انہوں نے کہا جی کیوں نہ کارروائی کی جائے کالعدم تنظیم کے طور پہ، مطلب کالعدم نہ قرار دیا جائے لیکن اس کے طور پہ کیوں نہ ایک جو ہے وہ کارروائی کی جائے عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کی جماعت کے خلاف، یا جو جس طرح کے وہ الزامات لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور وہ کہتے ہیں کہ مختلف تاریخیں وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی 14 مارچ کو بھی اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب وہ کورٹ میں آ رہے تھے تو انہوں نے کورٹ کو باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کو کیمپین چلائی، اور کیمپین کے بعد لوگوں کو بلایا اور پھر ان کو وہ ساتھ لے کے کورٹ میں پہنچے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے.
اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ جتھا سازی ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اور اداروں کو پریشرائز کر رہے ہیں یا ڈھال بنا رہے ہیں لوگوں کے ذریعے سے. تو اس کی روک تھام ضروری ہے. تو ہمیں ہاؤس سجیسٹ کرے, پارلیمنٹ سجیسٹ کرے کہ ہم نے ان کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس اجلاس میں بلاول صاحب یا شہباز شریف صاحب موجود ہیں یا نہیں ہیں. تقریر کریں گے تو نظر بھی آ جائے گا, لیکن کیا ان کے اپنے اتحادی اس کے اندر کیا سجیشن دیں گے, یہ کتنی اوپن ہوگی, اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوگا اور ریاست کس طرح سے ایکٹ کرے گی, یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت اہم ہوگا دیکھنا. مگر ایک شہری کے طور پر میرے لیے اگر پولیس جو کہ فرنٹ لائن ہے پاکستان کی, اگر ان کے اس طرح سے اشتہار بانٹے جائیں گے اور ان کو تھریٹ دیا جائے گا, ان کو ہراساں کیا جائے گا, ان کو روکا جائے گا, تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک جنگل کے قانون میں انٹر ہونے لگے ہیں. اور اس کا پھر پاکستان کے اندر جو لا لیسنس ہے, جو کہ ایک سول وار کسی سچویشن ہو سکتی ہے, اس کا پھر کوئی حل آپ کے پاس جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آتا, اور نہ ہی آپ کی ریاست جو ہے اس کا کوئی حل نکال سکے گی. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اور اب یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ چیزیں جو ہیں وہ کس نوعیت پہ جاتی ہیں, کہاں تک پہنچتی ہیں. لیکن حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, پارلیمان کیا فیصلہ کرتی ہے, اور ضروری نہیں کہ آپ کالعدم کریں تنظیموں کو یا پارٹیوں کو جو کہ تحریک انصاف کی صورت میں بالکل یہ اس طرح کی کوئی کارروائی ظاہر ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ریاست کی ریٹ کو کیسے قائم کرنا ہے اور پولیس کو اس خوف سے کیسے بچانا ہے جس کا سامنا ان کو ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت اہم چیلنج ہے اس وقت حکومت کے پاس. اگر اس میں کامیاب ہوئے تو پھر تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ انارکی ہوگی, اور اگر ناکام بنا دیا ریاست نے ان ساری چیزوں کو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریٹ جو ہے اس کی بات ہم کر سکتے ہیں. مگر یہ ایک سوال ضرور ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے, اور اس کو مطلب کس طرح سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد